ان 3 سالوں میں افغان طالبان کے وہاں اقتدار میں آنے کے بعد ایک تو پاکستان کے تعلقات اس وقت جس نہج پر ہیں افغانستان کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان تصویروں کا ناتا سیدھے سیدھے بھارت سے جڑا ہے۔ تو ان تصویروں میں جو ہیلی کاپٹر آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے MI-24 اٹیک ہیلی کاپٹر۔ افغانستان نے بھی تاڑ صاحب کل جو ہے وہ بھارت کے ساتھ یوم آزادی منایا۔ ایک اور پریڈ سے افغانستان میں جو پریڈ ہوئی ہے، یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جو بیتے کچھ سالوں میں بھارت نے افغانستان کو ایک بہتر دوست کے ناطے تحفے کے روپ میں دیے تھے۔ یعنی پاکستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہم دوبارہ سے قبضہ کر سکتے ہیں، دوبارہ ہماری واپسی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو پرائم ان کا وہ ایک آبجیکٹیو ہے وہ ایک قبائلی علاقہ۔ کیونکہ افغانستان کو آج 3 سال طالبان کے تحت اپنی انڈیپینڈنس کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہم پاکستان 77 سال۔ دراصل اس طرح کے اتیادھنک ہتھیاروں کو درشا کر طالبان نے اپنی سینیہ طاقت دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بیتے 3 سالوں میں اس کے شاسن میں آنے کے بعد سے اس نے کس طرح کی مضبوط استھتی پیدا کی ہے۔ اور طالبان نے بڑی زبردست وہ اپنی ملٹری پریڈز کر رہے ہیں، اور کئی وہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہیں، ٹینک بھی ہیں۔ پاکستان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آتی، سرکاری خزانہ خالی، قرضے ناگزیر، دہشت گردی نے ملک کو جکڑ رکھا ہے۔ تاڑ صاحب پاکستان کی طرف سے کیوں جواب نہیں آتا؟ اتنی پن ڈراپ سائلنس، اتنا پن ڈراپ سائلنس، کوئی وزیر دفاع نہیں ہے، اور ادھر سے مودی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو دھمکی پہ دھمکی دے رہے ہیں۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ بھارت کے سوتنترتا دیوس کے ساتھ طالبان نے بھی 15 اگست کو اپنا سوتنترتا دیوس منایا۔ اس موقع پر بدوار کو طالبان کی ملٹری پریڈ ہوئی اور طالبان نے افغانستان میں اپنے شاسن کے لگاتار تیسرے سال کا جشن منایا۔ اس دوران طالبان نے بھارت کے اٹیک ہیلی کاپٹر MI-24 کا بھی پردرشن کیا۔ یہ سب ایسے سمے پر ہو رہا ہے جب پاکستان اور طالبان میں تناتنی چل رہی ہے۔ پاکستان کے رننیتک وشلیشک یہ چرچا کر رہے ہیں کہ طالبان کو 3 سال ہو گئے ہیں اور وہ بہت سیکیور ہے۔ راجنیتک طور پر بھی اس نے خود کو کافی مضبوط کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ افغانستان دنیا کی ایمبیسی میں کام کر رہا ہے، بزنس کر رہے ہیں۔ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی طالبان نہیں سنتے۔ وہ اس لیے نہیں سنتے کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو پاکستان کہے گا کہ تحریک طالبان پاکستان پر حملہ کرو۔ اب طالبان کی ملٹری پریڈ میں بھارت کے ہیلی کاپٹر اٹھتے دیکھ پاکستان حیران پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ طالبان نے بڑی زبردست وہ اپنی ملٹری پریڈز کر رہے ہیں، اور کئی وہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہیں، ٹینک بھی ہیں، موٹر سائیکل پہ بھی وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور طالبان آج کتنے سیکیور ہیں، طالبان کیا کر رہے ہیں، اور 3 سال ہو گئے ہیں طالبان کو جب سے وہ پاور میں ہے۔ تقریباً 4 کروڑ کے قریب افغانستان کی پاپولیشن ہے، اور طالبان پولیٹیکلی بڑے سٹیبل لگ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی کھڑا کر لیا، اور ان کو کوئی امیڈیٹ ان کے لیے چیلنج کوئی نہیں ہے، اور ان کے انٹرنل ڈفرینسز جو ہیں وہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ بات ہے کہ وہ خواتین کو ایجوکیشن پہ وہ کہتے ہیں نہیں، خواتین گھروں میں رہیں گی، اور ان کے مقابلے میں کوئی آرمڈ ریزسٹنس، کوئی ایسا گروپ جو کوئی سامنے آ جائے ان کے خلاف لڑے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہے طالبان جو ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن اس دفعہ افغان طالبان نے بڑا زبردست قسم کی اپنی پاور جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہے۔ صرف ان کو ایک ہی چیلنج ہے، اور وہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے۔ وہ طالبان کا ایک اسلامسٹ گروپ ہے، اور وہ مسلسل وہاں پہ بیٹھا بھی افغانستان کے اندر ہوا ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ امریکہ بھی ان سے تنگ ہے، پاکستان بھی تنگ ہے، اور سارا کچھ ہے۔ لیکن پاکستان افغانستان سے خوش نہیں ہے۔ پاکستان کو بڑی خوشیاں تھیں کہ افغان طالبان پاور میں آ جائیں گے۔ یہ جو جنرل فیض حمید ہیں، جن کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، تو جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی تو وہ جہاز لے کے وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کے وہ طالبان سے ملنے، لوگوں کو پتہ چلا شاید جو پاکستان کا جو DGI ہے وہاں پہ کیبنٹ بنانے گیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو افغان طالبان تمہاری سنتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری 50 سالہ انویسٹمنٹ افغانستان میں ڈوب گئی ہے۔ ہم نے جس طرح افغانستان کو کھڑا کیا، طالبان بنائے، وہاں پہ حکومتیں خراب ہوئیں، سارا کچھ ہم نے کیا، امریکہ سعودیہ کے ساتھ مل کے سب کچھ کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
باقی سارے تو چلے گئے, ہم پھنس گئے ہیں. اب وہ ہمارے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ وہ ہماری سنتے ہیں نہ وہ ہماری گنتے ہیں. اور پاکستان کے اندر لاکھوں مہاجرین بیٹھے ہیں, نہ ہم ان کو نکال سکتے. اگر ہم ان کو نکالیں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں, کیوں نکال رہے ہو. وہ پاکستان کے اندر آ کے جرائم میں بھی ملوث ہیں, وہ پاکستان کے اندر آ کے پیسے دے کے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بھی لے لیتے ہیں. پاکستان کے اندر غربت ہے, کرپشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. سو بڑے عجیب قسم کے معاملات چل رہے ہیں ہمارے طالبان کے ساتھ. لیکن طالبان نے انٹرنلی بڑا مینج کیا ہوا ہے. اور آپ جیسے یہ کہیں کہ آج کل تمام ویسٹرن ممالک جو ہیں وہ طالبان سے ملنا چاہتے ہیں, سمیت انڈیا. آپ کو پتہ ہے انڈیا جو ہے, انڈیا کا اور افغان طالبان کا نیشنل ڈے ایک دن ہی بنتا ہے. انڈیا جو ہے وہ بڑے طریقے سے افغانستان کے اندر جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں 2-3 ارب ڈالر کی, اس کو وہ جسے کہتے ہیں نا کیش کروانا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ افغان طالبان ہماری ان انویسٹمنٹس کو خراب کریں. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں, چائنا کی اور انڈیا کی جو پالیسی ہے, ایون رشیا کی جو پالیسی ہے افغانستان کے اندر, وہ ایک ہی ہے. یہ میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں. چائنا, رشیا اور انڈیا تینوں کی ایک پالیسی ہے نہ, اور تینوں ملک چائنا کے افغانستان کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے. وہ نہیں کہہ رہے گرلز ایجوکیشن ہونی چاہیے, خواتین کے ساتھ آپ کیسا بیہیو کرتے ہیں, ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. رشینز کو اور چائنیز کو اور انڈینز کو اس چیز سے غرض ہے کہ کیا ان کا نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. امریکنز, یورپینز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جان خواتین کی تعلیم, ویمن رائٹس, یہ لوگوں کو مارو نہ, آزادی دو, یہ کرو. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے نہیں کرنا. سو انڈینز, انڈینز, رشینز اینڈ چائنیز, دے ہیو ون انٹرسٹ, اکنامک انٹرسٹ. انڈیا کا ذرا زیادہ انٹرسٹ, کیونکہ انڈیا یہ ایک اسلامک ملک ہے افغانستان. اور ماضی میں آپ چلے جائیں, جب انڈیا ناردرن الائنس کو بہت سپورٹ کرتا تھا 90s میں, اور پاکستان طالبان کے ساتھ تھا, تو انڈیا وہاں جا ہی نہیں سکتا تھا. لیکن جب افغان طالبان جو ہے ان کی حکومت چلی گئی اور اس کا حامد کرزئی کو انسٹال کر دیا امریکہ نے بون پروسیس کے بعد, تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے کا سارا انڈیا کی جو پینیٹریشن دوبارہ ہو گئی. اور ابھی پھر انڈیا کی پینیٹریشن ہے, تو انڈیا نے اس پینیٹریشن کو اچھے طریقے سے وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں. اور افغان طالبان قطر جا کے دنیا سے ڈیل کر کے, یو اے ٹرکی سے ڈیل کر کے اب وہ ڈپلومیٹ ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہر ایک دنیا کے ملک کے ساتھ بات کرنی ہے. وہاں وہ کسی کو انٹرنلی معاملات میں نہیں کچھ کہتے. وہ کہتے ہیں ہاں کاروبار کرنا ہے آؤ کرو, لیکن ہمارے گھروں میں نہیں آنا. ہماری فیملیز, وومن, خواتین, ادھر کسی کو نہیں پوچھنا. ہاں مردوں تک تعلق رکھو, جو ایک کلچر ہے وہاں پہ تو انہوں نے رکھا ہوا ہے. سو انڈیا کے اور چائنا اور رشیا کے یہ انٹرسٹ ہے اکنامک انٹرسٹ. ہاں انڈیا ایک اور بات بھی کرتا ہے کہ جو وہاں پہ مائنورٹیز ہیں ان کی, یہ انڈیا کی فارن پالیسی کے اندر ایک نئی چیز ہے جو نریندر مودی کے دور میں انٹروڈیوس کرائی گئی.